إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين برادران इस्लाम हाज़रीन जुमा बुजुर्गों नौजवानों अजीज तलबा खुतबा मसनूना के बाद आज के खुतबा जुमा के लिए कुरान करीम की एक आयत सूरतुल बकरा से आप हज़रात के सामने तिलावत की गई है। इसी आयत की रोशनी में आज के खुतबा जुमा में चंद बातें आप हज़रात के सामने रखी जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम कुरान करीम की ये जो आयत है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। इस आयत में जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया के अंदर
ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان گناہوں کے اثرات، ان غلطیوں کے اثرات یا گناہوں کے نقصانات ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے کو ملیں گی، اور ان گناہوں کے نقصانات اور اثرات تو آخرت کے اندر ہیں ہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں کس بات کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد جب انہیں جنت کے اندر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں کا حکم دیا۔ اس وقت کہا کہ ہم نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت کے اندر رکھنے کے بعد انہیں ہم نے آزادی دی اور کہا اس جنت کے اندر تم جہاں جانا چاہو، جس نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہو، جو چیز کھانا پینا چاہو، ساری چیزوں کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اجازت دی کہ خوشی کے ساتھ جنت کے اندر رہو، جو کچھ کھانا چاہو، جو کچھ پینا چاہو، پوری اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے روکا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہا کہ دیکھنا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ہر طرح کے پھل سے لطف اندوز ہونا، لیکن صرف اتنی پابندی ہے کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر گئے اس درخت کے پھل کو چکھا کھا لیا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسی صورت میں تم دونوں کا شمار نادانوں میں ہوگا، غلطی کرنے والوں میں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور دوسری جگہ فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، بہلایا، پھسلایا اور انہیں لالچ دلایا۔ کہا کہ یہ جو درخت ہے، جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، اس لیے روکا ہے کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، یا اس لیے روکا ہے کہ اس درخت کے پھل کو اگر آپ دونوں نے کھا لیا تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ اس نعمت کے اندر رہو گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہ کہہ کر کے شیطان نے بہلایا، پھسلایا، ورغلایا، چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کو کھا لیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، اس درخت کو کھا لیا، غلطی ہو گئی، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس کے خلاف چلے گئے، گویا کی نافرمانی ہو گئی۔ غلطی جب ہوئی تو ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن کریم کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے قصے کو ہم نے پڑھا ہے، بارہا سنا ہے۔ جب غلطی ہوئی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا، جنت سے نکل جاؤ، زمین پر بھیج دیا۔ ہم نے اس قصے کو پڑھا، بارہا سنا، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، جنت کی نعمت، جس جنت کو پانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، جو ہماری پوری زندگی کا اصل مقصد ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے چھین لی ایک غلطی کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، جنت جیسی عظیم نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا اور زمین پر بھیج دیا۔ کبھی ہم نے غور کیا ایک غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت چھین سکتا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں دن اور رات ملا کر کے 24 گھنٹے میں کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے خلاف ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا یہاں ایک غلطی کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے کتنی بڑی نعمت چھینی جا رہی ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درك الجنان وفوز العابد۔ ابن آدم تو غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، گناہوں کو گناہوں سے ملا رہا ہے اور جنت کے پانے کی امید بھی لگائے بیٹھا ہے، عبادت گزار کی کامیابی کو بھی پانا چاہتا ہے۔ وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا مِنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ، اور تو اس بات کو بھول گیا کہ جس جنت کی امید کو لگائے بیٹھا ہے، اسی جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو نکال کر زمین پر بھیج دیا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، ایک گناہ کی وجہ سے۔ اگر ہم نے غور کیا پتہ چلتا ہے اس قصے سے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے، نافرمانی کرنے سے ہم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہو، چاہے وہ آخرت کی نعمتیں ہو، ہم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یہ جنت کی نعمت کی اخروی نعمت ہے، غلطی کرنے کی وجہ سے چھین لی گئی۔ تو ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے اس واقعے سے، اس قصے سے۔ ہم نے بارہا سنا، بارہا پڑھا، یہی نہیں دنیا کی نعمت دیکھیں، گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں دنیا کی بھی چھینی جاتی ہیں۔ اگر میں سوال کروں کہ دنیا کی نعمتوں میں ہمارے پاس وہ کون سی نعمت ہے جسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ہمارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اِذَا صَلُحَ سَائِرُ الْجَسَدِ كُلِّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الْجَسَدِ كُلِّهُ۔ اس ٹکڑے کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسانی باڈی کا ایک اہم حصہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اہم جزء ہے ہماری جسم کا، ہماری باڈی کا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ٹکڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر وہ صحیح ہے تو سمجھیے کہ پورا جسم صحیح ہے۔ وہ ایسی نعمت ہے ہمارے جسم کے اندر، آج اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو سمجھیے کہ پورا جسم، پوری باڈی صحیح ہے، درست ہے۔ اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ پوری باڈی خراب ہو گئی، پورا جسم خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ یہ دل ہمارے جسم کا
بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. گناہوں کے اثرات اس نعمت پر بھی پڑتے ہیں. یہ دل کی جو نعمت ہے اس نعمت پر بھی گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت، ایک مومن مرد، مومن عورت جب ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب وہ غلطی کرتے ہیں تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی نعمت، دل کی نعمت پر ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ دھبا رکھ دیتا ہے، یعنی دل کو کالا کرتا ہے. گناہ کرنے کے بعد فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُتِرَ قَلْبُهُ. گناہ سرزد ہوا، غلطی ہوئی، کالا نقطہ، سیاہ نقطہ دل پر ڈال دیا گیا. اب اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو صاف کر دیتا، دھل دیتا ہے. وَإِن زَادَ فَزَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ. وَذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، ہم نے توبہ نہیں کیا، گناہ کو چھوڑا نہیں، نادم نہیں ہوئے، شرمندہ نہیں ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑایا نہیں، آنسو نہیں بہایا، گناہ کیا، اس کی وجہ سے سیاہ نقطہ پڑ گیا، پھر گناہ کیا، اس کی وجہ سے بھی ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا، پھر گناہ کیا، پھر غلطی کی، سیاہ نقطہ پڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نعمت، دل کی نعمت بالکل کالا اور سیاہ ہو جائے گا. جب یہ دل کالا اور سیاہ ہو جائے گا تو جانتے ہیں اس کا نقصان. جب اتنی بڑی نعمت برباد ہو گئی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس کا دل کالا ہو جائے، جس کا دل سیاہ ہو جائے، جس کے یہاں نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ معافی ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا ہے، جس کا دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، پھر ایسے آدمی کو گناہ نظر نہیں آتا ہے، غلطی نظر نہیں آتی ہے، حق اور باطل کے درمیان ایسا آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے. سماج اور معاشرے میں دیکھیں، سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے دل کتنے کالے ہو چکے ہیں، کتنے سیاہ ہو چکے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہم سے چھینی جا چکی ہے، مسجدیں ویران ہیں، سرے عام گناہ ہو رہے ہیں، فحاشیاں عام ہیں، زنا عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، انسانی جان کا کی کوئی تحفظ نہیں ہے، آئے دن قتل ہو رہے ہیں. یہ دل کے کالا اور سیاہ ہونے کا نتیجہ ہے. اگر دل کالا اور سیاہ نہ ہوتا تو مؤذن اذان دیتا، ہماری قوم بھاگتے ہوئے مسجد میں آتی. اگر کوئی غلطی ہو جاتی، دل کالا اور سیاہ نہ ہوتا، آدمی توبہ کرتا، استغفار کرتا، گر گراتا. لیکن آج مسجدوں سے دوری، گناہوں میں شرابور، منمانی زندگی، خواہشات نفس کی پیروی، دل میں جو آئے وہی کرنا ہے. یہ اس بات کی دیر ہے کہ دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، بہت بڑی نعمت چھینی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے اچھائیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. یہی نہیں، جس کا دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، جو غلطی کرنے کا عادی ہو جائے، جس کی عادتیں ثانیہ بن جائے، غلطی کرنا، گناہ کرنا، ایسا آدمی
جب تک غلطی کر نہیں لیتا ہے، گناہ کر نہیں لیتا ہے، تب تک اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، دنیا کے اندر اگر کسی کو شراب کی عادت ہے، شراب پینے کی، شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، اور جس چیز کے پینے کے بعد آدمی کیسی کیسی حرکت کرتا ہے، کہاں پا رہتا ہے، کہیں نالی میں پڑا ہے، کہیں گندگی میں پڑا ہے، کہیں کسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، گالی گلوچ بک رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس کی شراب پینے کی عادت ہے، لت لگ چکی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے۔ اس لیے ایسا آدمی جب تک شراب پی نہیں لیتا تب تک وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی سکون نہیں ہے۔ وہ اپنا حقیقی سکون سمجھتا ہے کہ شراب پینے میں ہے، حالانکہ پینے کے بعد اس کی حالت کیا ہے اسے دنیا دیکھتی ہے، لیکن وہ اپنا اصلی سکون سمجھ رہا ہے کہ اسی میں سکون ہے، اسی میں چین ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس کی عادت بن چکی ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، تو یہ دنیا کی نعمت ہے جو گناہ کرنے کی وجہ سے ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو کالا اور سیاہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو گناہ کرنے کی وجہ سے ہم سے چھین لی جاتی ہے دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں اس وقت خاص طور سے اس روئے زمین پر جتنے متنفس ہیں، سانس لینے والے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، حیوانات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، تمام لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے۔ اور پانی اتنی بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر جس کا بدل نہیں ہے۔ کھانے کا بدل تو موجود ہے، آدمی کو دال چاول نہ ملے، آدمی پھل فروٹ کھا کر کے کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ اتنی بڑی نعمت، یہ اتنی بڑی رحمت ہم سے روک لی گئی۔ ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے اندازہ کیا، یہ اتنے دنوں سے لوگوں کی زبان پہ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، اتنی گرمی ہے، موسم بارش کا لیکن بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم سے روک لی گئی ہے۔ یہ کیوں روک لی گئی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ چرند پرند، یہ حیوانات نہ ہو تو ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں اس نعمت سے نوازا جائے۔ ہمارے اپنے اعمال اتنے کالے اور سیاہ ہو چکے ہیں، یہ بارش کا نہ ہونا، اس بڑی نعمت کا روک لیا جانا، یہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، جو آج یہ دنیا کے اندر فحاشیاں عام ہیں، گناہ کے کام سر عام جو کیے جا رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت کو ہم سے چھین رکھا ہے۔ ایک اور نقصان بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ گناہ کے نقصان، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اور جیسے ناک پہ مکھی بیٹھے اس کو اڑا دیں، ہمارے اندر شرم کا مادہ ختم ہو جائے، ہماری زمین مردہ ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد ہم دھڑلے کے ساتھ گھومے پھریں، اس کا نقصان جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے، مرمری زندگی گزارتا ہے، گناہ میں لگا رہتا ہے، ایسے آدمی کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کی زندگی سے جو حقیقی چین ہے، جو حقیقی سکون ہے، اس کو چھین لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آگے پیچھے چلنے والے دسیوں لوگ، دائیں بائیں لوگ لگے ہیں، آدمی صاحب منصب ہے، پوسٹ ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہے، گاڑی گھوڑا بنگلے عیش و عشرت کی چیزیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایسے آدمی کو بھی حقیقی سکون میسر نہیں ہے۔ ایک سکون کو دنیا دیکھ رہی کہ بھائی اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، بڑا خوشحال آدمی ہے، بڑی اچھی زندگی جی رہا ہے، یہ ظاہری سکون ہے۔ باطنی سکون، حقیقی سکون، بستر پر ایسا آدمی جائے دن کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اسے نیند نہ آئے، بستر پر پڑا رہے۔ ایسے آدمی کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے جس کے پاس سب کچھ ہے، نیند جیسی عظیم نعمت نہیں آ رہی ہے، بستر پر پڑا ہے، انجیکشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، دوا لیا، انجیکشن لیا، تب نیند آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی سکون نہیں ہے، حقیقی سکون چھین لی گئی ہے۔ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرنا، گناہوں پہ گناہ کرنا، نافرمانی پہ نافرمانی کرنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یہ ہماری بصارت چھین لی جائے گی۔ دنیا کے اندر جو دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اندھا کر کے اٹھائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ اعتراض کرے گا انسان کہ اللہ تعالیٰ میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا۔ اسی طرح سے ہماری آیتیں تمہارے پاس گئی تھی، نشانیاں گئی تھی، تو نے بھلا دیا۔ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اسی طرح سے آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا اور اندھا کر کے اٹھایا جا رہا۔ یہ گناہوں کے اثرات، یہ ہے نافرمانیوں کے اثرات جو ہماری زندگی میں اس دنیا کے اندر بھی پڑیں گے اور آخرت کے اندر بھی پڑیں گے۔ دنیا کے اندر جیسے بارش کی نعمت کا روک لیا جانا، یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہماری غلطیوں کا، ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، چند لوگ بیٹھے تھے، ایک سوال کرنے والا پہنچا اور کہا امام صاحب میں تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہوں، بڑی پریشانی سے زندگی گزر رہی ہے، میرے پاس مال کی قلت ہو گئی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کر دے، میری زندگی میں خوشحالی لے آئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اپنے گناہوں کو یاد کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ چلا گیا۔ ایک دوسرا آتا ہے، اس نے کہا امام صاحب میری زندگی میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بھی کہا
کہ جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عوام کی نعمت سے نوازے گا۔ وہ بھی چلا گیا۔ ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا امام صاحب قحط سالی کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ یہ ضرورت اس نے آ کر کے پیش کیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے بھی کہا کہ جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہو جاؤ، آنسو بہاؤ۔ چلا گیا۔ مجلس میں ایک شخص اٹھا اور کہا امام صاحب 3 لوگ آئے، تینوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، تینوں نے الگ الگ چیزوں کے بارے میں سوال کیا اور آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ یہ پہلا جواب، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں گر جاؤ گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، مال و دولت کے ذریعہ، اولاد کے ذریعہ، ان ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو ہرے بھرے کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ میرے بھائی، یہ قرآن کریم کی آیت ان تینوں سائل کے سوال کا جواب چیخ چیخ کر کے دے رہی ہے۔ یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اگر پانا ہے تو توبہ کرنا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا، نادم ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا، آنسو بہانا پڑے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو نعمتیں ہم سے رکی ہوئی ہیں، جو دنیا کی نعمتیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، اگر اسے ہمیں پانا ہے تو ہم رجوع کریں، نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، گناہوں کو یاد کریں، گناہوں کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے دل کو صاف کریں، دل کی سیاہی اور اس کے دھبے کو ختم کریں۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، رب العالمین غلطیاں ہم کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ رب العالمین تو ہماری غلطیوں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور بارش جیسی عظیم نعمت اور اتنی بڑی رحمت جو ہم سے روکی ہوئی ہے، رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں اس نعمت کا سوال کرتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کی ضرورت مند ہیں۔ تمام چرند پرند، تمام حیوانات، تمام انسان تیری اس رحمت کے محتاج ہیں۔ رب العالمین ہم اپنی گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے تیری بارگاہ میں گر گڑا رہے ہیں۔ رب العالمین تو ہمیں اس نعمت سے نواز دے۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا بنا، شرمندہ ہونے والا بنا۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے، استغفار کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔